کہ رسول کا فرمان اور حقیقی طور پہ ہے بھی یہی، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک پھل فروش سے لے کر اعلیٰ عدلیہ تک ہمیں نہ کہیں پہ قرآن نظر آتا ہے، نہ محمد عربی کا فرمان نظر آتا ہے۔ ہمیں وہی سودی نظام نظر آتا ہے جس کے خلاف نبی علیہ السلام نے اعلان جنگ فرمایا تھا۔ ہمیں وہی رشوت کا نظام نظر آتا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے لینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جو قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اس مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے لوگوں نے اور اس کے حکمرانوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک آپ کو ان دینی علماء کو، طلباء کو مسجد اور مدرسے تک محدود رکھنے کی سازش اور کوشش کی گئی ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک تقریری مقابلہ جات منعقد ہوا جس میں پاکستان کے مختلف سکولوں سے بچوں کو بلایا گیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پہ مدرسے کا صرف ایک بچہ تھا، اور وہ ایک بچہ بھی اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہ وہاں پہ تقریر کرے گا یا اپنا معافی ضمیر بیان کرے گا، وہ صرف اس لیے گیا تھا کہ وہ قرآن کی 2 سے 3 آیات تلاوت کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، وہاں پہ گفتگو کی تو کسی وزیر کے بچے نے، کسی مشیر کے بچے نے، کسی جرنیل کے بچے نے، میں کسی پر ہٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا پاکستان کے اندر مدارس میں پڑھنے والے بچے پاکستان کے باسی نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے؟ یقینی طور پہ آج سے ہم نے عہد یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہاں سے نکل کے صرف مسجد نہیں سنبھالنی، صرف مدرسہ نہیں سنبھالنا ہے، بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں ہم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ یہ چلے کہ جس طرح سکول کے بچے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں، دینی مدارس کے بچے اس سے بڑھ کر پاکستان کی باغ دور سنبھالنے کے قابل ہیں۔ اور اللہ نے ان کو یہ ہمت، یہ طاقت، یہ سمجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے کہ اگر تم اغیار کے ایک خون کال پہ لیٹ جاتے ہو اور ان کے سامنے اپنا سارا پاکستان تھالی میں سجا کے پیش کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم اگر کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک فرد ہو، اگر چند دن پڑھا ہو، تو پھر وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اردوان کو آج دنیا یاد کرتی ہے، تو اس کا اصل اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو شروع دن سے مدرسے کے ایک عالم نے غیرت کا درس دیا تھا، اور وہی غیرت کا درس ان مدارس میں دیا جاتا ہے کہ تم نے کٹنا تو گوارا کرنا ہے، مار جانا تو گوارا کرنا ہے، اپنے سینے پہ گولی کھانا تو گوارا کر لو گے، لیکن نہ تم نے اس زمین کا سودا کرنا ہے، نہ ہی اپنے ضمیر کا سودا کرنا ہے۔ اور آج سے آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کل یہی وطن ہوگا، یہی مملکت ہوگی، یہی زمین ہوگی، لیکن اس پر حکمرانی کرنے والے محمد عربی کے غلام ہوں گے اور نبی علیہ السلام کا نظام لے کر آگے چلنے والے لوگ ہوں گے۔ اور آج 75 سالوں کے بعد اگر ہم کچھ دے رہے ہیں اہلیان پاکستان کو اور ہمارے حکمران ہمیں کچھ دے رہے ہیں، تو وہ صرف ایک 75 روپے کا سکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے نہ ہمیں تعلیم فری دی، نہ ہمیں رہائش فری دی، نہ ہی انہوں نے صرف اور صرف دیا ہے تو کیا دیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں کشکول تھمایا ہے، کبھی ایک ملک سے مانگ رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک سے مانگ رہے ہیں، کبھی تیسرے ملک سے مانگ رہے ہیں۔ اس کشکول کو توڑنا ہے تو محمد عربی کے غلاموں نے توڑنا ہے، اس کشکول کو پرے پھینکنا ہے تو محمد عربی کے غلاموں نے پھینکنا ہے۔ یہ دنیا کے کتے، یہ دنیا کے ہوس کے پجاری اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، انہوں نے تو دنیا یہ اکٹھی کرنی ہے۔ کوئی ایسا ہو جس کا مطمع نظر محمد عربی کی ذات ہو، کوئی ایسا ہو جس کا مطمع نظر خدا کی معرفت ہو، وہی بندہ ایسا درویش سے جب مملکت خداداد پاکستان کا حکمران بنے گا تو پھر سارا زمانہ، ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی۔ اب وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے کشکول کو توڑا ہے اور زمانے میں پاکستان کو اعلیٰ اور بلند ترین مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ دل کے درد اتنے ہیں کہ میں اگر عرض کرنا چاہوں تو وقت بہت قلیل ہے، لیکن یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے بعد ہم نے انشاءاللہ اپنا حصہ
ڈالنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے دن رات محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک اس ملک پاکستان کو شاد و آباد فرمائے، اس کے رہنے والوں کو شاد و آباد فرمائے، اور اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔